تین باتیں بیان فرمائیں. ایک بیان مجلس ذکر اور پھر بیعت. ان تینوں کے بارے میں مجلس ذکر سے پہلے کچھ مختصر عرض کیا جاتا ہے. اہل اللہ کا بیان جو ہے اکثر و بیشتر اصلاح اعمال کے متعلق، اصلاح نفس کے متعلق ہوتا ہے. جب آدمی کے اعمال ظاہرہ کی اور اعمال باطنہ کی اصلاح ہو جاتی ہے، پھر اس کے سارے ہی معاملات، اس کے عقائد، اس کے نظریات، اس کی سوچ، اس کی فکر، یہ سب چیزیں خود بخود درست ہوتی چلی جاتی ہیں. اس کی ایک مثال ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک موقع پہ بیان فرمائی. کوئی صاحب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے بیعت کے لیے، تو حضرت نے یہ دریافت فرمایا کہ کس سلسلے میں بیعت کرو گے، نقشبندیہ میں، چشتیہ میں یا کسی اور سلسلے میں. اس آدمی نے پوچھا جی پہلے آپ ان سلسلوں کا تعارف کرائیں، پھر میں بتاؤں گا کس سلسلے میں بیعت کروں. حضرت نے تعارف کرایا مثال دیتے ہوئے کہ دیکھو، اگر کسی مکان کی صفائی کرنی ہو تو اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ جو موٹی موٹی چیزیں ہیں، لکڑیاں ہیں، پتھر ہیں، موٹی موٹی مٹی ہے، خراب چیزیں ہیں، ان کو پہلے سے اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے. پھر باریک باریک اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو صاف کرنے کے لیے جھاڑو دیا جائے. پھر مزید صفائی کے لیے پانی ڈالا جائے اور پانی سے دھویا جائے. ساری مٹی جتنی بھی ہوگی کونوں میں ادھر ادھر لگی سب نکل جائے گی. ایک طریقہ تو یہ ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے اتنی زور سے اور اتنی قوت سے پانی ڈالو کہ ساری چیزیں چھوٹی یا بڑی سب اسی میں بہتی چلی جائیں اور کچھ بھی نہ رہے. ان دونوں میں سے پوچھنے لگے تمہیں کون سا طریقہ اچھا لگتا ہے؟ اس نے کہا جی وہ دوسرا طریقہ اچھا ہے کہ پانی ڈال دیں، ساری چیزیں خود بخود نکلتی چلی جائیں گی. انہوں نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے تم نقشبندیہ سلسلے کو پسند کرتے ہو. مطلب یہ ہے کہ نقشبندیہ سلسلے میں چونکہ ذکر اس میں ذات کا کیا جاتا ہے، اور اس میں ذات جو ہے اس میں مبارک اللہ، یہ ہمارے رب کا ذاتی نام ہے. تو اس کے ذکر کی کثرت سے اللہ تعالیٰ کی محبت بھی آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا خوف بھی آتا ہے. جب یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، محبت اور خوف، تو پھر آدمی سے کوئی نہ چھوٹا گناہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی اس سے بڑا گناہ ہو سکتا ہے. اور چونکہ انسان ہے، اگر کبھی کچھ ہو بھی جائے کوئی غلطی، تو پھر اس پر اتنی زیادہ ندامت ہوتی ہے کہ اس ندامت پر جتنا اس کو اجر اور ثواب ملتا ہے اور جتنا اس کو پھر قرب نصیب ہوتا ہے، وہ بھی قابل رشک ہو جاتا ہے. وہ اسی ذکر کی برکت سے اس کی توفیق ہوتی ہے. بہرحال یہ بیعت کے بارے میں یہ بات اس لیے فقیر نے عرض کی کہ بیعت سے مقصد ہے اعمال ظاہرہ اور اعمال باطنہ کی اصلاح کرنا. اعمال ظاہرہ کیا ہوتے ہیں؟ لوگوں سے میل جول کا طریقہ، گفتگو کا، چلنے پھرنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، دوستی دشمنی کا، لین دین کا، کاروبار کا، گھر کے معاملات کا. یہ جتنے اعمال ہیں جن کا تعلق ہمارے ظاہر سے ہے، جو ہم اپنے اعضاء سے کرتے ہیں، ان کو سنت کے مطابق کیا جائے، یہ ان کی اصلاح ہے. اور باطن میں عقائد ہیں، نظریات ہیں، محبت ہے، نفرت ہے، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، یہ چیزیں جو برائیاں ہیں نکالی جائیں. اور ان کے برعکس محبت ہے، صبر ہے، شکر ہے، استقامت ہے، یہ چیزیں جو ہیں یہ اختیار کی جائیں، حاصل کی جائیں. یہ اعمال باطنہ ہیں، ان کی اصلاح ہو جاتی ہے. جو خرابیاں ہیں وہ نکل جاتی ہیں، جو اچھائیاں ہیں ان پہ آدمی قائم ہو جاتا ہے. تو یہی مقصد ہے بیعت کرنے سے، اور یہی مقصد ہے ذکر کرنے سے. تو فقیر نے جو ابھی ایک آیت تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو.
ایسے لوگوں کے ساتھ، ایسے لوگ جو اپنی بات میں جو کچھ وہ کہتے ہیں دین سے متعلق کہ دینداری اختیار کی جائے، اس کہنے میں وہ سچے ہیں اور واقعی انہوں نے دینداری اختیار کی ہوئی ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ برائیاں چھوڑی جائیں، واقعی انہوں نے برائیاں چھوڑی ہوئی ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ نیکیاں اختیار کی جائیں، واقعی انہوں نے نیکیاں اختیار کی ہوئی ہوتی ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ ہر کام میں مقصد اللہ کی رضا ہو، واقعی انہوں نے اپنی زندگی میں مقصود اللہ کی رضا کو بنا لیا ہو، ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ سچے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہو جائیں۔ ان کی علامات بیان کی ہیں احادیث میں بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ایسا آدمی کہ جس کے دل میں دنیا کی نفرت ہو اور آخرت کی محبت ہو، اور اس کی مجلس میں بیٹھنے سے فکر آخرت کی طرف لگے اور دنیا کی طرف سے دل سرد ہونے لگے، فرمایا کہ اس سے قریب ہو جاؤ۔ اس آدمی کو حکمت دی گئی ہے، اس کو صحیح عقل مندی کی بات، دانائی کی بات اس کو سمجھائی گئی ہے، اس سے قریب ہو جاؤ، یعنی اس کے ساتھ مل جل کر رہو، اس سے تعلق پیدا کرو اور اس کی مجلس اختیار کرو، اس سے نفع اٹھاؤ، فقط کرے اس کی بہت زیادہ قریب ہو جاؤ۔ اور اتقوا اللہ کے معنی اللہ سے ڈرو۔ یہ ڈرنا جو ہے، ڈر دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی ایسی چیز سے ڈرنا کہ جو چیز مضر ہو، نقصان دینے والی ہو، اس سے ڈرنا کہ اس کے نقصان سے ہم بچ سکیں۔ ایک ڈرنا ہوتا ہے محبت کی بنا پر۔ رب تعالی رحیم اور کریم ہے اپنی ساری مخلوق پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اس کے غضب سے زیادہ ہے۔ جو بھی اس سے مراد ہے، الفاظ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ اس کے غضب سے زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کا ہے۔ جب رحمت کا معاملہ ہے تو پھر ڈرنے کا کیا مطلب؟ تو ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کی ناراضگی سے ڈرا جائے، اس بات کا دل میں خوف ہو کہ ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے، یہ خوف رہے۔ وہ ہمارا محبوب ہے، محبت کے قابل وہی ذات ہے، وہی اس کی اہلیت رکھتا ہے کہ اس سے محبت کی جائے، محبوب حقیقی وہی ہے، اس بات سے ڈرا جائے کہ وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ ہے اتقوا اللہ کا معنی۔ اور یہ جو جذبہ ہے ڈر کا، اس کا تعلق دل سے ہے۔ محبت بھی دل میں ہوتی ہے، ڈر بھی دل میں ہوتا ہے، نفرت بھی دل میں ہوتی ہے، یہ دل کے اعمال ہیں۔ تو اب ان چیزوں کو اختیار کرنے کے لیے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جائیں، ساتھ ہونے میں ان کی باتیں سنیں، ان کے اعمال کو اختیار کریں، کیونکہ وہ لوگ جو سچے لوگ ہیں وہ بھی وہی ہیں جو اللہ کی مخلوق ہیں، ان کے حالات اور ان کے معاملات اسی طرح کے ہیں جس طرح کے کہ تمہارے ہیں، انہیں بھی وہی مسائل درپیش ہوتے ہیں، وہی معاملات انہیں درپیش ہوتے ہیں، انہیں بھی تکالیف آتی ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں، مصائب بھی آتے ہیں، اور خوشیاں بھی ہوتی ہیں، راحتیں بھی ہوتی ہیں، ان کی اسی طرح کے دنیا کے معاملات ہیں جس طرح کے تمہارے ہیں۔ تو جب وہ تمہاری طرح ہوتے ہوئے اللہ کے نیک بندے بن کے رہ رہے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ رہو کہ تمہیں بھی یہ بننا نصیب ہو جائے۔ اس لیے فرمایا کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جائے۔ بہرحال مقصد جو ہے گفتگو کا وہ یہ ہے کہ بیعت سے مراد ہے اہل اللہ کے ساتھ تعلق کرنا اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ ذکر جو ہے یہ اب بیعت کرنے کے بعد جو انداز تربیت ہے اہل اللہ کا انداز تربیت جو ہے وہ یہ ہے کہ دو باتوں پر آمادہ کرتے ہیں اور دو باتوں پر محنت کر کے ساتھیوں کو لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنے ظاہری اعمال میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ دل کے احوال کو، دل کے اعمال کو درست کرنے کے لیے کثرت سے اللہ کی یاد کی جائے، کثرت سے اللہ کی یاد کی جائے۔ جتنی کثرت سے اللہ کی یاد کی جائے گی اتنی اللہ تعالیٰ کی محبت بھی دل میں آئے گی، اللہ کا خوف بھی دل میں آئے گا۔ اور دوسری آیت جو فقیر نے پڑھی تھی سورہ مزمل میں سے، اس میں ذکر کا حکم بھی ہے، ذکر کی فضیلت اور برکت بھی بیان ہوئی اور ذکر کا طریقہ بھی بیان ہوا۔
وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کو یاد کر یعنی یاد کرتا رہ، اس یاد کو چھوڑ نہیں، بھلا نہیں رب کے نام کو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّکَ، اپنے رب کے نام کو ہمیشہ یاد رکھ۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور ہر طرف سے منقطع ہو کے اسی ایک کی طرف متوجہ ہو جا۔ یہ جو ہر طرف سے منقطع ہو کے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام میں مقصود اللہ کی رضا ہے، ہر کام میں مقصود اللہ کی رضا کو بنا لو، بس یہ اس کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ جب یہ ہو جائے گا تو یہی ذکر کا فائدہ ہے، یہی اس کا مقصد ہے۔ اور طریقہ ایسے بیان ہوا کہ اپنے رب کا نام یاد کر، یہ حکم بھی ہے اور طریقہ بھی ہے۔ رب کا نام ہے اللہ، رب تعالیٰ کے نام تو کئی ہیں، جن میں یہ ایک نام جو ہے یہ اس کا ذاتی نام ہے، باقی اس کی صفتیں ہیں۔ اللہ 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 کہتے رہنا، زبان سے یا دل سے یا دونوں، زبان اور دل دونوں سے، یہ ذکر ہے۔ جس انداز میں بھی آدمی کوشش کر سکے کرنی چاہیے۔ البتہ اہل اللہ نے اس میں تھوڑی سی قیود تجربے کی بنا پر، مشاہدے کی بنا پر لگائی ہیں تاکہ کام ہو سکے، کیونکہ آدمی کی فطرت ایسی ہے، اگر اس کو آزاد چھوڑا جائے تو یہ کچھ نہیں کر سکتا، اور اگر اس کو آزاد کچھ پابندی لگائی جائے پھر کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ دل سے بھی کر اور زبان سے بھی کر، وہ کبھی دل سے کرے گا، کبھی زبان سے کرے گا، کبھی نہیں کرے گا، چھوڑ دے گا۔ اس لیے بعض حضرات نے تو ذکر زبانی کو اختیار کیا، اس کو اہمیت دی اور وہ اسی طرح کرتے ہیں۔ بعض حضرات نے ذکر قلبی کو اختیار کیا، اسی کو اہمیت دی اور اسی کو اختیار کرتے ہیں۔ اگرچہ دونوں ہی، بعض اذکار ایسے ہیں کہ جو زبان سے کرنے والے دل میں بھی کرتے ہیں، اور بعض جو دل میں کرتے ہیں وہ زبان سے بھی کرتے ہیں، بعض اذکار ایسے ہیں مختلف۔ بہرحال ہمارے حضرات کا جن سے فقیر نے سیکھا ہے، ان کا طریقہ ہے دل میں اللہ اللہ کہنے کا۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہمارے پیر صاحب، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جیسے ایک آدمی ایک راستے میں چل رہا ہو، اکیلے چل رہا ہو، اس کو تھوڑا تھوڑا کہیں ڈر بھی آئے گا، کچھ گھبراہٹ بھی ہوگی، اور کچھ مشکلات سے جلدی گھبرائے گا، اور اگر وہ دو ہو جائیں پھر اسے ڈر بھی نہیں آئے گا، گھبراہٹ بھی نہیں ہوگی، آسانی سے چلتا رہے گا۔ اسی طریقے سے جب آدمی محبت الہی کے راستے میں چلتا ہے، اس میں محنت کرتا ہے، وہ اکیلے کی بجائے اگر وہ ساتھ چلے اپنے رہنما کے، مرشد کے، پھر اس کو آسانی ہے، اور پھر شیطان جو بیچ میں کئی داؤ لگاتا ہے اس سے بچ جاتا ہے آدمی، اس سے بچنے کا ڈھنگ اس کو ملتا رہتا ہے، کیونکہ شیطان ہمارا بہت ازلی دشمن ہے، شروع سے لے کے جب سے ہمارے ابو البشر سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تخلیق فرمائی، اسی وقت سے شیطان دشمن ہے اور مخالف ہے، اور وہ کوئی کسر نہیں چھوڑتا، ہر طرف سے کوشش کرتا ہے بگاڑنے کی۔ اور جب آدمی اللہ تعالیٰ کی محبت کا راستہ اختیار کرتا ہے تو آدمی کے دل میں ایک خاص قسم کی دولت آتی ہے، اس دولت کو اور زیادہ جھپٹنے کی کوشش کرتا ہے، یہ کدھر چل پڑا، یہ تو اور بڑے درجات لے جائے گا، کیوں لے جائے گا؟ وہ کئی وسوسے، کئی شکوک، کئی شبہات اور کئی اور خطرات راستے میں ڈالتا رہتا ہے۔ اس کی چالیں ایسی ہیں کہ ہیں تو بڑی کمزور لیکن مکار بہت ہے، اور سمجھ نہیں آتی بعض اوقات۔ ان کو سمجھنے کے لیے ایسے آدمی کی مجلس کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو کسی درجے اس کی ان چالوں کو سمجھ چکا ہو اور ان کا مقابلہ کر چکا ہو، اور اس کی صلاحیت جیسا کہ اس کے شیخ نے اس کو بتائی ہو وہ کچھ حاصل کر چکا ہو، تو اس کی مجلس بہرحال پھر مفید ہوتی ہے۔ یہی مقصد ہوتا ہے غلبغایت ہے بیعت کے کرنے سے۔ اور ویسے اس کی اہمیت جو ہے وہ شرعاً مسنون ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو جو حضرات صحابہ کرام تھے، مسلمان ہو چکے ہوتے تھے، انہیں بیعت کیا کرتے تھے، گناہوں کو چھوڑنے کی بیعت یا نیکیاں اختیار کرنے کی بیعت، دونوں باتیں ہوتی تھیں، گناہوں کو چھوڑنے کے بارے میں عہد لینا
یا نیکیوں کو اختیار کرنے کے بارے میں عہد لینا، یہ ہوتا تھا مسلمانوں سے مختلف وقتوں میں آپ نے یہ عہد لیا ہے، اسی عہد کو کرتے رہنا اس کو بیعت کرنا کہتے ہیں، یہ اس کی اہمیت ہے۔ اور بھی اس کی اہمیت میں بہت ساری چیزیں ہیں جو صرف اس موقع میں بیان کی جا سکتی ہیں تاکہ گفتگو لمبی نہ ہو جائے۔ یہ مختصر تعارف کرایا فقیر نے آپ کو کہ بیعت کیوں ضروری ہے اور کیا فائدہ ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسلام پاک کی ایک آیت سے بیعت کا استنباط فرمایا، وہ آیت یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اس آیت میں بیعت کے خطبے میں یہ آیت انہوں نے پڑھی اور اس سے انہوں نے استدلال فرمایا کہ اس سے بیعت کرنا جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے، اللہ سے تعلق کرنا ثابت ہوتا ہے لفظ وسیلہ سے۔ وسیلہ ہر اس چیز کو کہیں گے کہ جس کے ذریعے سے، جس کے سبب سے اللہ کا قرب حاصل، خواہ وہ علم کا پڑھنا ہو، خواہ وہ سفر کرنا ہو، خواہ وہ کسی سے کوئی بات سننا ہو، کوئی بات سننا ہو، خواہ کسی عمل کو اختیار کرنا ہو، ہر وہ چیز جس کے نتیجے میں اللہ کا قرب حاصل ہو وہ وسیلہ ہے۔ تو آدمیوں کی اصلاح چونکہ آدمیوں سے ہوتی ہے، اس لیے ان تمام وسائل میں سے بڑی اہمیت جو ہے وہ افراد کو ہے۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ افراد جو ہیں، صالح افراد، سچے لوگ جو ہیں، ان کی معیت جو ہے یہ بہرحال بہت بڑا وسیلہ ہے۔ چنانچہ حضرت امام ربانی مجدد منور الفسانی حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مکتوبات میں مشائخ کے بارے میں یہ لفظ، یہ فقرہ استعمال فرمایا، بڑی دولت کے وسیلے۔ بڑی دولت اللہ تعالیٰ کی محبت اور یہ وسیلہ، یعنی ان کے ذریعے سے اللہ کی وہ محبت اور اللہ تعالیٰ کا وہ قرب اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا وہ استحضار وہ نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ مشائخ جو ہیں یہ بڑی دولت کے وسیلے ہیں۔ بہرحال یہ باتیں اس لیے بیان کرنی پڑتی ہیں کہ لوگوں کا رجحان اس طرف تو کم ہو گیا ہے اور وہ ایک رسمی پیری مریدی کو جانتے سمجھتے ہیں، لیکن اصل جو غرض و غایت ہے اس کو نہیں سمجھتے، اور اس لیے ان رسمی پیری مریدی کرنے والوں سے کچھ لوگ تو اتنے نالاں ہو جاتے ہیں کہ یہ لفظ ہی نہیں سننا چاہتے، اور کچھ وہ اتنے اس پہ گویا کہ عامل ہیں کہ وہ صحیح اور غلط کی بھی تمیز نہیں کرتے۔ اس لیے یہ صحیح راستہ جو ہے اور صحیح اہمیت جو شریعت کے دائرے میں ہو اور جو اصل مقصود ہے اس کا بیان کرنا بھی ضروری ہے اور اس کی طرف رغبت دلانا بھی ضروری ہے۔ بہرحال فقیر کا کام ترغیب دینا ہے، ایسے لوگ جنہوں نے بیعت کی ہوئی ہو اور شیخ وفات پا چکے ہوں، یا ایسے لوگ کہ جنہوں نے بیعت کی ہے اور شیخ زندہ تو ہیں لیکن اتنے دور ہیں کہ ان سے رابطہ جسمانی نہیں ہو سکتا، یا ان سے خط و کتابت بھی آسانی سے نہیں ہو سکتی، یا کسی سبب سے ان کے دل میں ان کی محبت نہیں رہی اور وہ ان سے نفع اٹھانے میں اپنے آپ میں ایک مشکل میں سمجھتے ہیں، ایسے لوگ جو ہیں وہ ترغیب کر سکتے ہیں۔ اور جنہوں نے بیعت نہ کی ہوئی ہو انہیں چاہیے بہرحال جہاں ان کو اطمینان ہو، بہت بندے اللہ کے موجود ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں اور ایک سے ایک بڑھ کر اعلیٰ سے اعلیٰ درجوں والے ہیں، اور یہ فقیر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امیدوار ہے، اور میرے پیر بھائی حضرات جانتے ہیں کہ فقیر کو بیعت کرنے کی اجازت ہے۔ یہ کوئی ہیرا پھیری یا کوئی گڑبڑ کی یا کوئی کسی رسم کی بات نہیں، بلکہ صحیح عمل کی طرف دعوت ہے۔ البتہ بے شک یہ ٹھیک ہے کہ دعوت الی النفس نہیں ہے۔ اگر کوئی صاحب اس فقیر سے بیعت کرتا ہے تو بے شک خوشی کی بھی بات بھی ہے اور ذمہ داری کی بات بھی ہے۔ یہ بیعت کر لینا یہ ویسے کوئی آسان کام نہیں ہے، ایک ذمہ داری بھی ہے۔ اب اس شخص نے بیعت کی ہے، اب ذمہ داری ہے پیر کی کہ وہ اس کی فکر کرے، اس کو سمجھائے بھی، پیار سے بھی سمجھائے، کبھی ڈانٹ کے بھی سمجھائے، کبھی وہ اس کے اعمال کو نوٹ کرے، وہ سنت کے مطابق کرتا ہے یا نہیں کرتا، ذکر کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس کی باطن کی حالت درست ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ ہے بڑا مشکل کام، لیکن چونکہ یہ دین کا کام ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی خدمت ہے، اور
یہ بھی فیضان ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس لیے اپنے آپ کو نااہل یقین کرتے ہوئے بھی، واقعی نااہل ہوتے ہوئے بھی جب حکم دیا جائے تو اس کام کو کرنا ضروری ہے، اگر نہ کیا جائے تو یہ عمل مفقود ہو جائے گا، اس لیے ضروری ہے۔ ہم دیکھیں جیسے جماعت ہے، اگر کوئی امام یہ کہے، کوئی صاحب یہ کہیں گے کہ میں اس قابل ہوں کہ لوگوں کو جماعت کراؤں، بے شک وہ اس کا کہنا درست نہیں ہوگا، لیکن اگر میں کہہ دوں کہ میں تو جماعت کرانے کے قابل نہیں، یہ بھی کہہ دے میں جماعت کرانے کے قابل نہیں، وہ بھی کہہ دے میں جماعت کرانے کے قابل نہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ جماعت کا عمل ختم ہو جائے گا۔ اس لیے یہ بحث نہیں ہے کہ قابل ہیں یا نہیں، بہرحال کیونکہ اساتذہ نے پڑھایا اور پڑھانے کے بعد کہا کہ اب تم پڑھاؤ، استاد بن جاؤ، لہذا بس استاد بن گئے، اب وہ استاد بننے قابل ہیں یا نہیں یہ بحث الگ ہے، لیکن حکم کے تحت وہ استاد بن گئے۔ اسی طریقے سے لوگوں نے مقرر کر دیا تم جماعت کرایا کرو، بس اس مقرر کرنے کے تحت وہ امام بن گئے، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طریقے سے مشائخ نے حکم دے دیا تم یہ کام کرو، بس ہو گیا۔ اب ان کے حکم کی برکت سے وجہ سے وہ برکت ڈال دیتے ہیں، آسانی پیدا ہو جاتی ہے مشائخ کے لیے بھی اور ساتھ لگنے والوں کے لیے۔ محنت بار حال ضروری ہے، شہر کی طرف سے بھی، مرید کی طرف سے بھی۔ یہ وہ بات تو نہیں ہے کہ نام لکھا دیا کالج میں اور وہ فیس دیتے رہے تو نام نہیں کرتا، یہ وہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ کہ سپلائی اسی طریقے سے ہوگی، ملیں گے، آئیں گے، جائیں گے، رابطہ رکھیں گے، بتائیں گے ایک دوسرے کو، پھر انشاءاللہ اصلاح ہو جائے گی۔ بہرحال اس تمہید کے بعد حاجی فقیر آپ کو طریقہ ذکر کا عرض کرتا ہے، اور پھر تاکہ عملی مشق ہو جائے ہم تھوڑی دیر ذکر کرتے ہیں اس انداز سے، اور ذکر کرنے کے بعد دعا کر لی جائے گی۔ وقت کیونکہ تھوڑا ہے اس لیے بیعت کے عمل کو ذکر کے بعد کے لیے رکھتے ہیں، اگر کوئی صاحب کرنا چاہے، تاکہ ذکر کا طریقہ سب کو بیان ہو جائے۔ وہ بیعت کر کے بھی کریں گے جب بھی نفع بخش ہے، بغیر بیعت کے بھی کریں گے تو اللہ کا نام برکت والا ہے۔ جو بھی اللہ کا نام اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے دل میں پکائے گا، اللہ کے نام کی برکات اس کو حاصل ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں فرمایا کلام پاک میں، فتبارک اللہ رب العالمین، فتبارک اللہ احسن الخالقین، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ برکت والا ہے اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نام کو بھی برکت والا فرمایا، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرے رب کا نام، تیرا رب جو کہ ذی الجلال والاکرام ہے اس کا نام برکت والا ہے، تو رب کا نام بھی برکت والا ہے، شرط ہے اس کا لینا۔ اگر ہم واقعی اللہ کی محبت میں اللہ کا نام دل میں پکائیں گے تو یقیناً اس کا اثر آئے گا اور مزاج بدلے گا۔ مزاج بدلنے کا کیا مطلب؟ کہ طبیعت میں جو احکام شرعیہ کے ادا کرنے میں سستی ہو رہی ہے وہ سستی ہٹ جائے گی، اور شریعت پر عمل کرنے کی طرف طبیعت جو ہے خود بخود راغب ہو جائے گی، اور احکام شریعت پر عمل کرنا ایک فطرت بن جائے گی۔ اور جیسے کہ آدمی کو تبھی نفرت ہو جاتی ہے گندی چیز سے، ایسے خلاف شریعت عمل کرنے سے آدمی کو نفرت ہو جائے گی، اور جیسے آدمی کو اچھی چیز سے محبت ہوتی ہے ایسے ہی اس کو سکون و اطمینان ملے گا اللہ کی اطاعت میں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں۔ اس کے بغیر اس کو گویا کہ چین نہیں ہوگا، اور یہی مقصود ہے بیعت طریقت سے اور اس ساری چیزوں سے کہ شریعت جو کہ بذات خود بڑی آسان ہے، یہ دین جو کہ بذات خود آسان ہے، اس آسان دین پر عمل کرنا ہمیں آسان ہوگا، اور ہمیں مشکل کیوں ہے؟ ہمارا نفس رکاوٹ ڈالتا ہے، وہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی تو پھر آسان ہی آسان ہے۔ ہمارا ایک طریقہ ذکر کا عرض کرتا ہے، جیسے عرض کیا پہلے کہ زبان سے اللہ 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 کہنا یا دل میں اللہ 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 سوچنا، یہ دونوں طریقے درست ہیں، ٹھیک ہے، اور فقیر اس طریقے سے کرے گا جیسے کہ فقیر نے سیکھا۔
شرعی جواز دوسری چیز ہے اور ایک عمل کو اختیار کر لینا دوسری چیز ہے۔ شرعاً دونوں درست ہے، زبان سے بولنا یا دل میں خیال کرنا۔ کلام پاک میں دونوں ہی چیزوں کا حکم ہے، زبان سے پڑھنے کا بھی اور دل میں سوچنے کا بھی، دونوں ہی احکام موجود ہیں۔ اگرچہ فضیلت ذکر خفی کو ہے لیکن دلی بھی بہت بڑے درجات رکھتا ہے۔ بہرحال نقشبندیہ کا طریقہ، حضرات نقشبند کا جو ہے وہ ذکر خفی کا ہے، انہوں نے ذکر خفی ہی کو اختیار کیا اور اسی کی تعلیم دیتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے بعض قریب کے زمانے کے بزرگان ہیں، ہمارے سلسلے کے بزرگان ہیں، تسبیح سے تعاون لیا ہے تاکہ دل کے خیال میں ایک آسانی پیدا ہو، اور یہ حلقہ ذکر میں ہوتا ہے، یہ تعلیم کے لیے ہے، تعلیم کے لیے جو ہے، ورنہ یہ ہے کہ جو آپ نے اپنے طور پہ ذکر کرنا ہے اس میں بغیر تسبیح کی اونچی آواز کے ہلکی ہلکی آواز جو صرف آپ کو سنائی دیتی رہے تاکہ دل کا دھیان لگا رہے، بس وہ ہے یہ جو کھٹ کھٹ کی آواز ہے۔ اس آواز کو ایسے سوچ لیں کہ یہ تسبیح سے نہیں آ رہی بلکہ یہ آپ کے دل سے اللہ 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 کی آواز آ رہی ہے۔ بس اب آپ حضرات التحیات کی شکل میں بیٹھ لیں، التحیات کی شکل میں بیٹھ جائیں، آنکھیں بھی بند کر لیں، منہ بھی بند کر لیں، زبان تالو سے لگا لیں۔ منہ بند کرنے اور زبان تالو سے لگانے کا مطلب یہ ہے کہ زبان ہلے نہیں اور کوئی لفظ ادا نہ ہو۔ اور حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکتوبات میں تحریر فرمایا ہے کہ مجھے میرے شیخ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یوں ہی ذکر تلقین فرمایا تھا کہ اس میں مبارک اللہ دل میں ایک خیال کے طور پر، جیسے خیال آتا ہے دل میں، ایسے خیال کے طور پر دل میں اس کو قائم کر لیں اور پھر وہاں سے اس کو ہٹنے نہ دیں، مستقل اس میں ذات اللہ جو ہے اس کو دل میں قائم رکھ لیں۔ یہ طریقہ حضرت نے تبلیغ فرمایا، تعلیم فرمایا، اور ساتھ ہی یہ بتایا کہ اس میں زبان کو حرکت نہ دیں اور دل کی طرف خیال کریں، جس میں دل کے شکل کا بھی خیال نہیں کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کی طرف بھی متوجہ نہیں ہونا، محض اس کی ذات کی طرف متوجہ ہونا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے مفہوم میں یہ محبت ذاتی کی تعلیم ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اے اللہ، بغیر اس خیال کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی اور چیز کے کہ تو رازق ہے، تو مالک ہے، تو خالق ہے، تو مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، ساری تیری صفتیں ہیں، اچھی صفتیں سب تیری ہیں، لیکن ہم تو یا اللہ تیرے ہیں، بس تیرے ہی بندے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ محبت ذاتی کی تعلیم ہے۔ بہرحال تحیات کی شکل میں بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کر لیں، منہ بھی بند کریں، زبان تالو سے چپکا لیں، ہونٹ نہ ہلائیں، اور دل میں سوچیں کہ یہ آواز کھٹ 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 کی آپ کے دل سے اللہ 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 کی آواز آ رہی ہے۔ اس سوچ میں بیٹھے رہیں، دل سینے میں بائیں طرف کو ہوتا ہے، بائیں طرف کو تھوڑا سا سر کو جھکا لیں، اس جھکانے میں متوجہ ہونے میں آسانی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔